خدا کی قسم آج وہ عظیم و شان مبارک اور بابرکت رات ہم سب کے درمیان تشریف لا چکی ہے، جس کا میں خود بڑی شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ آج ماہ رجب کی 27 تاریخ ہے اور شب معراج کی رات آ گئی ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ مبارک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ آج کی اس رات کو یا اللہ یا محمد اور یا قہار یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کی قسمت کو بنا دے گا، آپ کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، آپ کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے گا۔ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، ایک ایسی خوبصورت زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ ہی دکھ ہو، نہ ہی درد ہو، نہ ہی تکلیفیں ہوں، اور نہ ہی کبھی کسی کے آگے آپ لوگوں کو ہاتھ پھیلانا پڑے۔ تو اللہ والوں، آج ماہ رجب کی 27 تاریخ شب معراج کی رات کو یا اللہ یا محمد اور یا قہار یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ اسی طرح سے کر کے دیتا ہے۔ ادھر آپ نے عمل پڑھا، ادھر آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، ادھر راستے کی تمام پریشانیاں رکاوٹیں ہٹنا شروع ہو جاتی ہیں، معاملات میں آسانیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جب اللہ پاک اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے نا، پھر وہ کن فرما دیتا ہے، وہ فرماتا ہے کہ ہو جا، پھر ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ مبارک رات ہے جس رات میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ اللہ والوں، بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ واقعی معراج کیوں پیش آیا۔ جن لوگوں کو نہیں پتا وہ ایک حدیث کے ذریعے بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کیونکہ اس وقت کفار کے لوگ بہت زیادہ نبی پاک کو تکلیفیں دے رہے تھے، اور تو اور بائیکاٹ بھی کیا ہوا تھا، یعنی کھانے کی بھی بڑے معاملات تھے۔ لیکن جب اتنی زیادہ تکلیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی تو آپ دعائیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ میری امت کو ہدایت عطا کر دے، میری امت کے لیے آسانی کر دے، کیونکہ جب یہ پریشان ہوتے ہیں میں تو ان کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کا علاج کر دیتا ہوں، لیکن یہ پھر بھی دین اسلام کی طرف نہیں آ رہے، اور یہ صحابہ کرام پر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ تشدد کر رہے تھے۔ جیسا کہ آپ لوگ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق آپ نے سنا ہوگا، اور حضرت بلال حبشی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ بہت زیادہ تکلیفیں دیتے تھے۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دعا مانگا کرتے تھے، کیونکہ ہر نبی اللہ کے حکم کے بغیر وہ کچھ نہیں کرتا، ایسا نہیں ہے کچھ کر نہیں سکتا، لیکن وہ رب کی منشا اور رب کی جو ہے ہدایت کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارتے ہیں، ایک طریقے سے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ تو وہ حکم کا ہی انتظار کر رہے تھے کہ میرے مولا حکم فرما دے، ابھی جنگ کرتا ہوں اور پھر سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ حبیب ابھی وہ وقت نہیں آیا، کیونکہ امت کو میسج دینا تھا کہ تمہارا نبی کتنا عظیم ہے، اس کی صلاحیت کتنی زیادہ ہے۔ وہ ایسا ہی نہیں میں نے اس کو تمام نبیوں کا سردار بنا دیا، ایسا ہی نہیں کہ میں نے اس کو اپنا حبیب بنایا۔ تو اللہ والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے متعلق بھی امت کو بتانا تھا، اس لیے نبی پاک نے یہ پورا وقت گزارا۔ اور اللہ والوں، اس وقت کے اندر جب گزار رہے تھے آپ، تو پھر آپ کو اللہ پاک نے فرمایا کہ حبیب ہم آپ کو اپنی طرف بلاتے ہیں، ہم آپ کے مشتاق ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں، آپ ہمارا دیدار کریں گے، آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ جس طریقے سے اللہ والوں، ایک آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں کہ بعض لوگ زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ لو تو شفا ہو جاتی ہے، یعنی بہت سے ایسے پیر مریدی سلسلے والے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے پیر کو دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ بس میری بگڑی بن گئی، یعنی شفا ہو گئی۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے اپنے قربہ خاص میں بلایا اور اپنا دیدار کروایا۔ ارد گرد تجلی ہی تجلیاں تھیں، اور پھر نمازوں کا تحفہ بھی ملا۔ تو اللہ والوں، تو بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ رب کا دیدار نہیں ہوا، تو پھر تحفہ کیسے دیا گیا، یہ بھی ذرا بتا دے کوئی۔ تحفے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنے پاس بلانا اور عطا کرنا، ایسے نہیں کہ وہ 7ویں آسمان پر تحفہ رکھ دیا اور کہا کہ آپ لے جائیں، ایسے نہیں ہوتا۔ تحفے کا لفظ جو آیا ہے اس کو سمجھے، اور ایک قرآن پاک کی آیت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ
اب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ الفاظ کیا ہے؟ اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، یعنی کوئی ہے جو دیکھ سکتا ہے۔ اگر کہتے ہیں نا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا تو مقصد یہ ہوتا کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن رب نے کیا فرمایا؟ موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ باقی اللہ رب العالمین ان اندھوں کو، اندھے ہی کہوں گا میں تو، جو لوگ عقل سے پیدل ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر خامیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، انما انا بشر من مثلکم آیت پڑھ کے کہتے ہیں کہ نبی پاک ہماری طرح کے بشر تھے۔ پورے قرآن میں اللہ پاک نے بشر صرف نبی پاک کو کہا ہے۔ یہ بات بھی چلے میں آپ کو بتا دوں، بشر کا جو لفظ ہے وہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کے لیے ہی استعمال کرا ہے، اور کسی کے لیے بشر کا جو لفظ ہے وہ استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ بس یہ دیکھیں بڑی واضح دلیل ہے سمجھ میں آنے والوں کے لیے۔ میں کتنا ہی سمجھا دوں لیکن جو نہ سمجھ ہوتا ہے اس کو سمجھنا ہی نہیں ہوتا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے اس کو سمجھ لو، کیونکہ ماہ رجب کی 27 تاریخ ہے، شب معراج کی رات ہے، اور جو عمل کرنا ہے وہ 4 نام بڑے ہی خاص ہیں، بہت ہی بہترین وظیفہ ہے۔ خود بھی اس عمل کو کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگ انڈیا سے ہیں، آپ لوگ پاکستان سے ہیں، آپ لوگ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں شب معراج کی رات آ جائے تو یہ عمل، یہ وظیفہ ہرگز نہیں چھوڑنا، لازمی اس عمل کو پڑھ لینا۔ اب اللہ والوں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی کہتے، لیکن پڑھنا رات کے وقت ہے، شب معراج کی رات کو یہ عمل ہر صورت پڑھنا، چھوڑنا نہیں ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج رجب کی 27 تاریخ اور شب معراج کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو ختم کر دے۔ جو بہنیں بھی اس ویڈیو میں جڑی ہوئی ہیں میرے مولا، ان کے بہترین رشتوں کا بندوبست فرما۔ جو میرے بھائی اس ویڈیو میں جڑے ہوئے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، میرے مولا ان سب کی تمام نیک اور جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، ان کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ان کو نماز با جماعت پہلی صف میں کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے، اور میرے مولا ہماری اولادوں کو بھی ہمارا فرما بردار بنا دے۔ میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے رزق میں بے شمار کی برکتیں اور رحمتیں نازل و نزول فرما۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف
فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو، مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اور اللہ والوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے، تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین رہتی ہے کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والوں 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والوں استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں آج ہر دوسرا بندہ پریشان نظر آ رہا ہے۔ آپ لوگ اللہ والوں کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، آج شب معراج کی رات ہے۔ اللہ والوں شب معراج کی رات ہے، کوئی عام رات نہیں، نیکیوں سے بھری ہوئی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں تقدیریں بدل دی جاتی ہیں، یہ وہ رات ہے جس رات میں رب کی رحمتیں اپنے جوش میں آ جاتی ہیں، رب کا دربار سجا دیا جاتا ہے، اور جو بھی آتا ہے ان سب کو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں آج یہ مت سوچو کہ میں کتنا گنہگار ہوں، آج یہ سوچو تمہارا رب کتنا شاندار ہے، تمہارا رب کتنا بڑا ہے۔ تمہاری پریشانی اتنی بڑی نہیں ہے جتنا بڑا تمہارا رب ہے۔ تو اللہ والوں آج جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، بس اپنے خاص مقصد کی نیت کرو اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے
اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمت برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔
जब आप लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़ना है। अल्लाह वालों, पहले नंबर पे आप लोगों ने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ा, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक तस्बीह पढ़ी। अब तीसरे नंबर पे आप लोगों ने सूरह कौसर का अमल करना है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर किसी को ज़बानी आती है। दोस्तों, सूरह कौसर एक ऐसा मुश्किल कुशा वजीफा है, ये एक ऐसा नायाब और बाबरकत वजीफा है, दौलत का ऐसा बादशाह वजीफा है कि जिसको पढ़ते साथ ही रिस्क और दौलत खुद चलकर आता है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर कुरान मजीद की सबसे छोटी लेकिन सबसे लाडली और ताकतवर तरीन सूरत है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रुकावटें, बंदिशें टूट जाती हैं, बिगड़े काम संवर जाते हैं। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सूरह कौसर को सिर्फ 11 बार पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रातों रात तकदीर के बनताले खुल जाए, बेटियों के रिश्ते हो जाएं, और अगर आप लोगों की बहनें या फिर ससुराल में कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, तलाक की नौबत बन बैठी है, तो अल्लाह वालों, आज का ये अमल, आज का ये वजीफा आप लोगों के लिए है। सूरह कौसर तो वैसे ही हम लोगों को रोजाना पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये सबसे खास और बेहतरीन सूरत है। ये सूरत गिरा खोलती है, ये सूरत मुश्किल कुशा है। इस सूरत को जब कोई बंदा पानी के गिलास पर पढ़ता है तो अल्लाह पाक उस पर रहमत की नज़र फरमाते हैं और उसके जिस्म में से जितनी बीमारियां हैं उन सब को निकाल देते हैं। उन सब को चीखे मारती हुई वो बीमारियां अल्लाह वालों भाग जाती हैं। आज का ये वजीफा आप लोगों की खिदमत में जो पेश करने जा रहा हूँ, अल्लाह वालों, ये बहुत ही खास सूरत है, ये बहुत ही खास अमल है। आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। किस तरीके से पढ़नी है, जरा तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये दो बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। जब सूरह कौसर 11 बार पढ़ लें, उसके बाद आज का आखिरी अमल कौन सा है, आज का आखिरी वजीफा कौन सा है, ये अल्लाह पाक के दो बहुत ही जलाली इसमें आज़म है। ये अल्लाह पाक के दो बहुत ही खास नाम है। एक नाम या कहार है तो दूसरा नाम या जब्बार है। आप लोगों ने या कहारू और या जब्बारू को पढ़ना है। अल्लाह वालों, या कहारू ए कहर ढाने वाले, या जब्बारू ए जबरदस्त गलबा पाने वाले। अल्लाह वालों, ये दोनों ही नाम, ये दोनों ही सिफत इतनी बेहतरीन है जो अल्लाह पाक की बताते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज पर कादिर है, हर चीज पर कुदरत रखता है। रब की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। तो अल्लाह वालों, या कहारू पढ़ने से आपके दुश्मनों की चीखें निकल जाएंगी, और या जब्बारू पढ़ने से अल्लाह पाक आपको गलबा अता फरमाएगा। ऐसा गलबा कि जब आप लोग किसी चीज पर हाथ रखेंगे तो मेरा अल्लाह पाक आपके हक में वो चीज कर देगा। तो अल्लाह वालों, कोशिश करें आज का ये अमल, आज का ये वजीफा बिलखुसूस पढ़े, बल्कि रोजाना पढ़ने का मामूल बना ले। मेरा अल्लाह पाक आप पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमाएगा। किस तरीके से पढ़ना है जरा मुलाहिजा कीजिएगा। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या कहारू या जब्बारू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने या कहारू या जब्बारू की सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है। एक तस्बीह की सूरत में आप लोगों ने या कहारू या जब्बारू पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा।
اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے عمل کر لیا، اب آپ نے دعا بہت ہی زیادہ اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ شب معراج کی رات ہے، یاد رکھنا بہت مقدس والی رات ہے، بہت نعمتوں سے بھری ہوئی رات ہے۔ آج جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج اگر اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگو گے نا تو مل جائے گا۔ آج کی رات بڑی مقدس رات ہے، آج کی رات ہزارہ راتوں سے بہتر رات ہے۔ تو دوستو لازمی آج اس عمل، اس وظیفے کو لازمی پڑھیں، خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، کیونکہ اللہ والوں آج کی رات بڑی مقدس رات ہے۔ خود بھی اس عمل کو کریں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ اور اگر کوئی صدقے کے لیے سامان رکھا ہے جیسے چینی یا چاول، تو وہ صبح چڑیوں کو اوپر ڈال دینا یا کبوتروں کو ڈال دینا، جہاں پر بھی آپ لوگ ڈالنا چاہیں وہاں ڈال دینا، یہ صدقہ آپ کا ہو جائے گا۔ اور اگر پیسوں کا صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو کسی غریب کو دے دیجئے گا، اللہ رب العالمین آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ کوئی سوال ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔